کا کلام ہے. ٹوٹل کیا ہے یہ؟ اللہ کا کلام. لفظ یاد رکھے, اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب, اللہ نے نازل کی, اللہ نے وحی کی, رسول نے کہا. تو رسول کی کتاب نہیں ہے یہ, رسول نے نازل نہیں کی ہے, رسول کا کلام نہیں ہے یہ, رسول نے وحی نہیں کیا, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے وحی کی. کہنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلام یہ ہے اور قول رسول یہ ہے. کلام یہ ہے, کتاب یہ اللہ کی ہے, نازل کردہ اللہ کی ہے, اور قول رسول ہے یہ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. سورہ الحاقہ 69 اس کی 38 سے لے کے آگے پڑھیں گے 39 40 تک میں پڑھتا ہوں. پہلے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم. پس میں تقسیم نہیں کرتا اس کے ساتھ جو تم بصارت رکھتے ہو اور جو تم بصارت نہیں رکھتے, بے شک یہ ضرور رسول کریم کا قول کہاوت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں تقسیم نہیں رکھتا جس کی تم بصارت رکھتے ہو. یعنی یہ جو آیات ہے اللہ تعالیٰ کی, جو آیات ہے, کچھ آیات کی آپ کو بصارت ہے, یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی اللہ تعالیٰ تقسیم نہیں رکھتا. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ایسا آدمی جس کو ساری آیت کی بصارت ہو گئی, نہیں ہے نا ایسا, تو کچھ بصارت ملتی ہے آپ کو آیتوں کی, کچھ بصارت نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ ڈیوائڈ نہیں کر رہا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, کہ جس کی تمہیں بصارت ہے اور جس کی تمہیں بصارت نہیں ہے, بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے. یہ قرآن کس کا قول ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ بھئی؟ آپ لوگ پلیز سنیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آن دی اتھارٹی آف اللہ. اللہ کی اتھارٹی پہ, اللہ کی اتھارٹی پہ یہ رسول کریم کا قول ہے. آپ لوگوں کی اتھارٹی پہ, لوگوں کی اتھارٹی پہ آپ مان رہے کہ وہ رسول کریم کا قول ہے. فرق ذات نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لوگوں کو مان رہے ہیں آپ کے رسول نے کہا, یہاں اللہ کہہ رہا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم. بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے. میں تقسیم نہیں کرتا جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے. بے شک یقیناً رسول کریم کا قول کہا ہوا ہے. یہ کس کا کہا ہوا ہے؟ رسول کریم کا کہا ہوا ہے. تو قول رسول سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ یہ قول رسول ہے. آگے لکھا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی قول یعنی کہاوت کے ساتھ, کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون, تھوڑا ہی ہے جو تم ایمان لاتے ہو. یعنی کیا مطلب؟ شاعر کے قول ہیں بہت سارے نظر آ رہے ہیں, شاعر کے قول نہیں ہے. تو یہاں لکھا ہے وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. کیا مطلب کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے؟ پتہ ہے کیا؟ ایک آیت پڑھی, آیت پڑھیں گے تو کس کا قول ہے یہ؟ آیت پڑھیں گے, کلام کس کا ہوا؟ اللہ کا. قول کس کا ہوا؟ اب ایک آیت پڑھی اور یہ آیت پڑھنے کے بعد کہنے لگے حضرات یہ جو آیت ہے نا, اس کو فلانے صاحب بزرگ جو تھے نا, بہت بڑے شاعر ہیں, اقبال صاحب, نام سنا ہوگا آپ نے, انہوں نے اس کا زیسٹ میٹر اس شعر میں کہا ہے. اس شعر کو سنیں آپ, اور وہ شعر پڑھے گا, اس شعر کو سمجھائے گا, اور سمجھیں گے آپ. سمجھ گئے آیت سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ امیجن کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے ولا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. یعنی آپ کوئی کہانی شعر نہیں سنا اس کے ساتھ, یہ بالکل ایکسکلوسیو رسول کا قول ہے. اس کے ساتھ لوگ شعر پڑھتے ہیں, آیات کے ساتھ شعر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شعر سمجھ جائے تو آیت سمجھ میں آ جائے گی. قلیلا ما تؤمنون, تم کم ایمان لاتے ہو. ولا, دیکھیے وہاں لکھا ہے وما ہوا بقول شاعر, بقول شاعر کے مطلب شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. یہ کوئی بھی آدمی, چاہے وہ حمد باری تعالیٰ ہو, چاہے وہ نظم ہو, چاہے وہ نعت, کوئی بھی شاعری کے قول کے ساتھ آیات نہیں ہے. یہ آیات جب آپ پڑھیں گے اللہ کلام رسول کا قول, تو اس کے ساتھ کوئی شاعری جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے.
ایکسکلوسively الگ ہے یہ کلام اللہ کا اور قول رسول. تو اللہ نے کہا وما هو بقول شاعر، کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ایمان لے کے آتے ہو. کیا مطلب ہے کہ آپ جب بھی آیت پڑھیں تو قول رسول ہے یہ، اس کے ساتھ کسی شعر کو، کسی شاعر کے الفاظوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. ملا رہے نہیں ملا رہے؟ اور کہنا شعر سمجھ گئے تو آپ آیت سمجھ گئے. استغفر اللہ. آگے کہا ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کہانی سنانے والے کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی ذکر کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو کم، تھوڑا ہی. کیا مطلب؟ یعنی کہانی سنے آپ، ایک آیت پڑھی ہے، یہ لکھا ہے ولا بقول کاہن. کاہن کہتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں. بچپن سے ہم مائیں سناتی ہیں، ابا بھی سنا دیتے ہیں، مائیں زیادہ سناتی ہیں بچوں کو سنانے کے لیے کہانیاں سناتے ہیں. سناتے نہیں سناتے؟ سنا رہی کہانیاں بچوں کو سنانے کے لیے. تو اب بڑے بھی ہو گئے، ہمیں بچپن سے آتے کہانی سننے کی. تو کہانی سنا رہے نہیں سنا رہے آیت کے ساتھ؟ کوئی سنا رہا ہے آپ کو آیت کے ساتھ کوئی کہانیاں ہیں؟ سنی آپ نے آج تک کوئی آیت پڑھے اس کے بعد کہانی سنا رہا ہے نہیں سنا رہا؟ جلدی بتائیں. تو اللہ کہہ رہے اس کے قول کے ساتھ نہیں ہے. ولا بقول کاہن، کسی کہانی سنانے والے کے قول کے ساتھ یہ آیت نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین. اتنی دیر سے آپ کیا سن رہے ہیں؟ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. کس نے نازل کیا؟ رب نے. کیا ہے یہ؟ قول رسول. یعنی قول رسول جو ہے وہ کس نے نازل کیا ہے؟ رب العالمین. تنزیل من رب العالمین، رب کا نازل کردہ. رب کا جو نازل کردہ ہے وہ کیا ہے؟ قول رسول. اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ قول رسول ہو گیا، یعنی کہا ہوا رسول کا. تو اب آپ سوچئے کہ آپ یہ جو کتابیں ہیں یہ رب کے نازل کردہ ہیں. بھئی آپ بتائیں یہ رب نے نازل کی ہیں تو اسے قول رسول کہہ سکتے ہیں آپ؟ بتائیں آپ. اگر اس کو، وہ تو پرنسپل یہ تنزیل من رب، یعنی رب نے نازل جو کیا وہ قول رسول ہے. یعنی اللہ نے جو نازل کیا، اللہ نے جو وحی کی، اللہ کی جو یہ کتاب ہے، اللہ نے جو کتاب ہے یہ اللہ کے یہ نازل کردہ ہے، اللہ نے یہ وحی کی، اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. قول رسول ہے یہ. اس کو آپ کہیں کلام اللہ کا، کتاب اللہ کی، نازل اللہ نے کی، وحی اللہ نے کی، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول کی کتاب نہیں ہے یہ، اللہ کی کتاب ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو ڈفرنس؟ یہ ایسی میں ایک مثال دیتا ہوں عام طور پہ لوگوں کو کہ کلام سنیں، ہم کہتے ہیں کلام. کس کا کلام ہے؟ غالب کا کلام ہے، اقبال صاحب کا کلام ہے. اور بتائیں بڑے بڑے شاعروں کے نام لیں. فیض احمد فیض کا کلام ہے، احمد فراز. اب یہ گا رہی منی بیگم، گانے والی کون ہو گئی؟ تو منی بیگم کا کلام تھوڑی ہے وہ. منی بیگم کا یہ مہدی صاحب جو ان کا تو یہ وہ نہیں ہوا نا کلام. کلام تو کہلائے گا فیض احمد فیض کا یا اقبال صاحب کا. ان کا کلام گایا ہے انہوں نے. تو اسی طرح یہ سمجھیے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی، کہنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے نا؟ تو اب دیکھیے آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر تو یعنی وہ یعنی رسول اللہ ہمارا نام لے کے ہمارے اوپر بعض اقاویل بعض اقوال کہتا. سنیے عربی سمجھیں، عربی جو پڑھ سکتے ہیں دیکھیں. وَلَوْ تَقَوَّلَ کا مطلب اگر تو کہتا علینا ہمارے اوپر بعض الاقاویل بعض اقوال. اگر رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر تو یعنی رسول اللہ بعض اقوال کہتا، یعنی یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے. سنے تو دیکھیں پلیز. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر رسول سے اللہ کہہ رہا اگر تو اس یہ تو اقوال رسول ہو گئے، اس کے علاوہ کچھ بعض اقوال کہتا، اس کو چھوڑ کے تو کہتا بعض اقوال ہمارا نام لے کے. منو کہا ہے ٹنوں سے، مان رہے ہیں آپ؟ یہ کہا ہے نا قال قال رسول نے کہا، وہ کہہ رہا اگر تو کہتا
ہمارا نام لے کے بعض اقوال لاخذنا منہ بالیمین، ہم تیرا داہنا پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور منقطع کر دیتے وتین شرک. یعنی لکھا ہوا یہ دیکھیے، اگر تو ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا، اگر تو ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا لقطعنا منہ بالیمین، ہم تیرا ضرور داہنے کو کے ساتھ پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ضرور اس کی شرک قطع کر دیتے. یعنی یہ جو لوگوں نے دیکھیے، اب دیکھیے ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر رسول ہمارا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے، ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا کہ رسول اللہ کہتے اللہ نے قال اللہ قال، میں کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں یہ رسول نے اللہ نے کہا، میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے کہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ نے کہا، یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے کہا، ایسا کوئی نہیں لکھا ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا. سن رہے ہیں آپ؟ کوئی دنیا کی مذہب کی کتاب اس دنیا پہ ایگزسٹ نہیں کرتی جو آپ کہیں اقوال رسول ہیں. لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا، تو آپ لوگوں کو مان رہے ہیں کہ رسول نے کہا. ہم ان لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہے وہ صحیح ہے جھوٹ ہے یہ کوئی بات نہیں کر رہا، ان کی صداقت کی کوئی بات نہیں ہو رہی. یہاں بات پرنسپل کی ہو رہی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ رسول نے کہا. پرنسپل سمجھیں آپ، یہاں اللہ نے کہا کہ رسول نے کہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول و قول ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اگر تو ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا تو تیرا دائنا پکڑتے شہرک کاٹ دیتے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید لفظ بلفظ کہا یہ قول رسول ہے، یہ اللہ کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی نازل کردہ ہے. اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں پیچھے بتا چکا ہوں، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دے، وہ یہ کہتے ہیں تم انہیں یہ کہہ دو. یہ قول رسول، ٹوٹل قول رسول ہے، لیکن یہ قرآن میں لکھا ہے ان سے کیا سوال کیے گئے اور اس میں جواب لکھا ہے انہوں نے کیا جواب دیا، جو آپ کو جا کے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے کیا اس سوال پہ کیا جواب دیا. تو اگر وہ کہہ رہے رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا ہم دائنا پکڑتے شہرک کاٹ دیتے، یعنی اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے نہیں کہا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا. اور اتنے کنفیوز ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کو آگے بتانا پڑ رہا ہے. ایک اور چیز دیکھیں آپ، سورہ مومنون اس کی 23 آیت المومنون 23 صورت ہے، 68 اور 69. افلم یدبر القول قولا ام جاءہم ما لم یأتی آباہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. اب دیکھیے یہاں پر عربی میں دیکھیں کیا لکھا ہے، پس کیا وہ لوگ تدبر نہیں کرتے قول پر. عربی لکھا ہے پس کیا وہ قول کہاوت پر تدبر نہیں کرتے. یہ قول کون سے قول کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قول کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں لکھا ہے افلم یدبر القول، کیا پس وہ تدبر نہیں کرتے قول پر. کون سا قول ہے وہ؟ قول رسول. زور سے بولے قول رسول. آگے لکھا ہے ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، بس یا ان کے پاس آیا ہے جو ان سے پہلے کے آباؤں کے پاس نہیں آیا. اللہ پوچھ رہا ہے کیا ان کے پاس ایسی کوئی بات آ رہی ہے جو پہلے کے لوگوں کے پاس نہیں آئی تھی کیا؟ یہی قول رسول ہے نا. اچھا دیکھیے اس کو قول رسول آج آپ لوگ سن رہے ہیں، کچھ نئے حضرات فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، انہیں عجیب لگ رہا ہے نا. وہی لکھا آگے الم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے بس وہ اس کے لیے بیروپے بنے ہوئے. امیجن کریں آپ رسول کی پہچان کیسے ہوگی؟ محمد رسول اللہ کی پہچان بتائیے. یا کہہ رہے الم یعرفوا رسولہم، کیا اپنے رسول کی پہچان نہیں کرتے؟ وہ پہچانتے نہیں رسول کو. کیسے پہچانیں گے جلدی بتائیں. قول رسول، آیات قول رسول ہے. جیسی آیت پڑھی آپ کہے قول رسول ہے، فوراً سمجھ جائیے محمد شیخ کی بات نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میرے کو مت سمجھیے، میں کوئی فلاسفی ہے میری. جہاں آیت پڑھی آپ سمجھ جائیے قول رسول ہے. آیات اس آیت کو جیسی سنا آپ نے سمجھ جائیں قول رسول ہے. رسول کی پہچان ہے یہ رسول کی پہچان ہے. آیات جو ہے محمد رسول اللہ کا قول ہے، آیاتیں جو ہیں یہ قول رسول ہے، کلام اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی، نازل اللہ نے کہا. لیکن یہ ہے کیا؟ اس سے آپ رسول کی پہچان کر رہے ہیں آپ، اور اسی لیے وہ اسوہ حسنہ ہے رسول. لوگ جا کے کہتے ہیں محمد شیخ، محمد شیخ تو ظاہری بات آیت کو ریپیٹ کر رہا ہے. یہ جو یہاں پہلے سے لکھا ہے یہ میں نے تو نہیں لکھا ہے.
یہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں اللہ کہہ رہا ہے افلم یدبروا القول, کیا پس یہ قول پہ غور نہیں کرتے؟ ام جاؤں معلوم یاتی آباؤں الاولین, یہ ان کے پاس آیا جو ان سے پہلے کے آباؤں کے پاس نہیں آیا تھا کیا؟ یہ پہلے سے ہی چلا رہا ہے, یہ جو پڑھتے آ رہا ہے 1000 سال ہو, 1500 سال ہو, کتنے سال ہو جائیں, یہی پڑھ رہے ہیں لوگ, اسی سے دیکھ رہے ہیں. تو آگے کہہ رہے کیا نہیں پہچانتے؟ ام لم یعرفوا رسولہم, کیا وہ نہیں پہچانتے اپنے رسول کو, فہم لہو منکرون, بس اس کے لیے بیروپے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ پتہ ہے اس کو رسول قول یہ سمجھ رہے ہیں, یہی سمجھ رہے ہیں نا؟ بتائیے یہ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس کو تھوڑی سمجھ رہے ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں قول رسول کو. اللہ کا تدبر نہیں کر رہے قول پر, یعنی قول رسول پہ تدبر نہیں کر رہے, یہ نہیں سمجھ رہے نا. میجورٹی لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں رسول کو قول, بتائیے آپ نہیں سمجھ رہے نا. آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, میجورٹی لوگ دنیا میں اس کو قول رسول سمجھ رہے ہیں اس کتاب کو, تو وہ بیروپی بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے. تو دیکھیے رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا, سورہ فرقان 25, وقال رسول, دیکھیے قول رسول آ گیا, وقال رسول, رسول نے کہا یا ربی, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑ کے چھوڑ دیا. دیکھا آپ نے کہ قول رسول کو پہچان ہی نہیں رہے. تدبر کریں گے قول پر, اللہ کے کلام پر, اللہ کی آیت پر, اللہ کی کتاب پر, یہ قول رسول ہے, اور جیسے اس کی پہچانیں گے یہ قول رسول ہے, فوراً رسول کو پہچان لیں گے آپ. یہ اس فیصلہ ہے رسول کی, اور یہی ہمیں اطاعت کرنی ہے, تو ہم اطاعت اللہ کی کر رہے ہیں. اطاعت رسول کریں گے تو اطاعت اللہ کی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ بیروپی ہیں, روپ ڈھال رکھا جھوٹا جھوٹا. سورہ آل عمران 3 اس کی 164 آیت, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے انہی میں سے ان کی نفسیات سے رسول مقرر کیا, اور ان پر اس اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے, اور وہ ان پر یعنی اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے, اور وہ ان کو تزکیہ جواز پیش کرتا ہے, اور وہ ان سب کو کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے, اور اس سے پہلے یعنی وہ ایمان والے ضرور واضح گمراہی میں تھے. اچھا اب دیکھیے آپ لوگ یہاں جب سے کل بھی اور آج بھی ہم جب سے ڈسکس اس کو کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کو, اب رسول اللہ کو بھول گئے شاید آپ. محمد رسول اللہ کی پہچان ہوئی آپ کو آج, ہوئی نہیں ہوئی؟ محمد رسول اللہ کی پہچان ہم کر رہے نہیں کر رہے؟ نہیں, ابھی بھی نہیں پہچان. تدبر کر رہے ہیں تو پہچان رسول اللہ کی ہو رہی ہے نا, آیت رسول اللہ قول ہے, یہ پہچان ہے ان کی. آپ یقین کریں کہ آج فرض کریے آپ کو یہ پہچان ہو رہی ہے, تو جو ایمان لا رہے ہیں اس بات پر, جو سن رہے ہیں آپ, تو آپ کی نفسیات میں رسول مقرر کیا جا رہا ہے. سائیکالوجی میں نفسیات کہتے ہیں نفس میں رسول مقرر کرنا. یہ اس کو اس طرح سمجھیں کہ فزیکلی تو آپ کو کوئی رسول نظر نہیں آ رہا, وہ تو آپ کو پتا اگر وہ مارے جائیں, قتل کر دیے جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے کیا؟ تو آپ نے پڑھی تھی نا صبح شروع میں نے کہا. تو اب ہمیں رسول کو پہچاننا کس طرح ہے؟ اس جو آیت کا جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول قول ہے, اس پہ ہم غور کریں گے تو رسول کی پہچان ہو جائے گی. آیات پہ جب غور کریں گے, تدبر کریں گے, تو رسول کی پہچان ہو جائے گی. کیا رسول کو نہیں پہچانتے؟ اب جب اس کی آیت ہمارے اندر بیٹھ جائے گی, آیت اس کی روح, اس کی ایسنس, تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ رسول قول ہو جائے گا. ہمارے پاس ہوگا نہیں ہوگا ہماری نفسیات میں, اور اس کی اندر ہمارے اندر ہونے سے اب اس کی اتباع کریں گے, اس کو ہم فالو کریں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے تحقیق, سنے غور سے, آج بالکل آج کی سچویشن میں سوچیں, تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا جب اس نے انہی میں سے, ان کی نفسوں میں سے, ان کی نفسیات سے رسول مقرر کر دیا. ان لوگ جو بیٹھے ہوئے یہاں سن رہے ہیں, اور ہم سب جو سن رہے ہیں, ہمیں جب آیت کی وضاحت ہوئی تو ہمارے نفسیات میں رسول کی پہچان ہوئی. اب جب رسول کی پہچان ہوئی یہ کہ یہ نہیں ہے بلکہ ہم جو آیات میں جو قول رسول ہے یہ ہے قول رسول, تو آیت اگر ہم کو یاد ہے تو وہ قول رسول ہمارے اندر آ گیا, نفسیات میں آ گیا, مقرر ہو گیا رسول ہمارے اندر نفسیات میں. وہ جب ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ آیتیں آپ جب سچویشن آتی ہے آپ کے ذہن میں وہ آیت آ جاتی ہے, وہ ان پر
اس اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور وہ ان کو تزکیہ جواز پیش کرتا ہے اور وہ اس کے سبب وہ ان سب کو کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے. اور اس سے پہلے یعنی ایمان والے ضرور واضح گمراہی میں تھے, یعنی اس سے پہلے ضرور ایمان والے گمراہی میں تھے. آپ اپنے کو ایمان والا سمجھ رہے تھے؟ یہی لکھا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جب تک کہ آپ کے ذہن میں آیات کی نہیں بیٹھیں گی اس کی روح اندر, تو آپ کچھ اور قول رسول سمجھ رہے ہیں نا, اور اپنے کو ایمان والا سمجھ رہے تھے. تو جو آیات کی روح آپ کے اندر بیٹھے گی, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی ایسنس, اور جو آیت یاد ہو جائے گی عربی ٹیکسٹ کے ساتھ, جو آپ نماز میں دہرائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے, تو وہ رسول مقرر ہو جائے گا آپ کی نفسیات میں. وہ اسوہ حسنہ ہے, اور قیامت کے روز وہی رسول آپ پہ گواہ ہوگا. ہر زمانے میں ہر انسان کے اندر رسول محمد رسول اللہ مابوس کیسے ہوتے, مقرر کیسے ہوتے, ہر انسان کی نفسیات میں. مومنوں پہ کیسے احسان ہو رہا ہے کہ ان کی نفسیات میں رسول محبوس کیسے ہو رہا ہے, پتہ چل رہا ہے آپ لوگوں کو؟ قول رسول پتہ چل گیا کیسے محبوس ہو رہا ہے. تو اب جب ایسا ہو جائے گا تو آگے دیکھیے, اب آ جائیے پیچھے وہ جو تھا پیج 39 اور 40. سورہ فتح 48 اس کی 29. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراہ ومثل فی الانجیل کالزرع اخرج الشطأ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد اللہ کا رسول ہے, جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی مومن, کافروں پر زیادہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. تو ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا, وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں. ان کے سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں اور ذاتوں میں نشان پہچان ہیں. وہ ان کی مثال تورات قانون میں ہے, یعنی بریکٹ میں جس میں اللہ کی حکومت اور ساری احکامات والی آیتیں, ان کی مثال انجیل خوشخبری میں ہے جس میں تورات کی تصدیق اور واضح ہے. ان کی مثال انجیل خوشخبری میں ہے جیسے کہ بیج بویا گیا, اس نے اپنی کوپل نکالی, پس اس نے مضبوطی پکڑی, پس وہ موٹی ہوئی, پس وہ اپنے تنے کے اوپر سیدھی ہوئی. بیج بولنے والے تعجب خیز ہوئے اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ کفار کو غیظ و غضب دلاتا ہے, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں ان سے اللہ کی مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ ہے. ایمان والوں کے نفسوں میں جب رسول محمد مابوس ہو گئے تو اب ان کا کیریکٹر بتایا جا رہا ہے, کردار. کیا کردار بتایا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ جو ہیں اور ان کے ساتھی کیسے آپس میں ایک دوسرے کو لانتے ہیں, برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور مارتے رہتے ہیں. بتائیے, آپ سن نہیں رہے بھائی. محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی پہچان ایسے ہے کہ آپس کو کافر کہیں, آپس کو برا بھلا کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہیں. جن کے نفسوں میں محمد رسول اللہ محبوس ہو گئے وہ یہ کرتے ہیں. سوچ لیں یہاں سے جا کے میرے پیچھے کسی نے کچھ کہنے کی کوشش کی, میرے پیچھے کسی نے جا کے کہنے کی کوشش کی تو کون ہوئے آپ؟ سمجھ رہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھی. یہ دیکھیے پہچان. اب یہ سمجھے آپ, محمد رسول اللہ اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی مومن کافروں پہ زیادہ شدید ہے اور آپس میں رحم دل. یہ ہے بیرومیٹر. بیرومیٹر سمجھتے ہیں آپ؟ بیرومیٹر میں کیا ہوتی ہے؟ مرکیوری ہوتی ہے نا. تو سردیوں میں وہ کانٹریکٹ کر جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, نیچے آ جاتا ہے نا, اس کی ڈگری کم ہو جاتی ہے, اور گرمی میں ایکسپینڈ کر جاتی ہے. یوں ہو رہا ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ جو ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں اور رحم دل ہیں. آپس میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رحم دل ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ تھوڑی رہے آپ. مثال کے طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں, ہم سب سمجھ رہے ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, ہے نا. محمد رسول اللہ کی پہچان یہ ہے کہ آپ اور میں یعنی آپ, ہم سب اگر آیات کو ہم جب فالو اور عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کا رحم ہم پہ ہو رہا ہوتا ہے. اور جب ہم کفر میں چلے جاتے ہیں, ہم
کوئی اور نہیں، ہم تو ہم پہ اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ سب سخت ہو جاتے ہیں۔ اب جو نفس میں آیتیں ہمارے اندر موجود ہے نہیں نفس میں آیتیں، رسول کا قول موجود ہے، رسول کا قول ہمارے اندر موجود ہے نفسیات میں، اور جب ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے تو رسول ہم پہ سخت ہو جائے گا، اور جب ہم اس پہ ایمان لائیں گے تو رسول ہم پہ رحم دل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپس میں ایمان والوں کا بیہیویئر ایسی ہو کہ آپس میں جب لوگ ایمان لا رہے ہوتے ہیں تو آپس میں اللہ تعالیٰ ان کے دل جوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دل جوڑ دیتا ہے، اور جب آپس میں آپ رحم دل نہیں ہے، آیت پر عمل نہیں کرے تو آپس میں آپ سخت ہو جائیں گے کفار پہ۔ تو یہ سمجھ لیے ہر زمانے میں یہ اصول رہا ہے اللہ کا، اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ، کہ محمد رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں تو رحم دل ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ کے سجدے میں جو ان کے اس طرح ان کے رکوع کرتے انہیں دیکھے رکوع کرتے ہوئے سجدے اللہ کا فضل تلاشتے، اللہ کا رضامندی ڈھونڈتے ہوئے، تو ان کے چہروں سے پہچان لے گا، ان کے چہروں سے پہچان لے گا اثر سجود، کہ وہ سجدے میں اثر، سجدے کا اثر ہے ان کے چہروں پر، یہ پہچان ہے چہرے کی، جس طرح میں نے بتا دیا